یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر وہ وہاں سے نہ جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے فَإِن بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، اگر تم چاہو تو پھر اس کو قتل کر دو۔ یعنی پہلے یہ ہے کہ تم اس کو متوجہ کرو، اور اس حدیث کے ذریعے سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے تم کو کہ تم انسانوں کے گھروں میں نہ آؤ، تو اس واسطے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جنوں کو دور ہٹانے کے لحاظ سے کہ جب یہ کوئی آثار یا قرائن پائے جائیں، اس کا مستقل تو ہم موضوع کے آخر میں بیان کریں گے، لیکن یہ جو چونکہ حدیث میں اس کا یہاں ذکر آیا، تو جب ایسی صورتحال ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے یہ بیان کیا، جو کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، کہ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُم مِّن ذَلِكَ شَيْئًا فَأَذِّنُوا، کہ جب جنوں میں سے کوئی چیز تنگ کرنے والی پائی جائے تو تم اذان پڑھو۔ فَأَذِّنُوا، تو یعنی بجائے اس کے کہ انسان کسی عامل کی طرف جائے یا اور کوئی طریقہ غیر شرعی اپنائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا، یقیناً یعنی یہ تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں، اور یہ بالیقین یعنی اتنی بڑی ضرب ہے بالخصوص کافر جنوں کے لیے کہ جو تنگ کرتے ہوں، کہ جب تم اذان پڑھو گے تو اس سے کثرت سے اذان، اگرچہ نماز کا وقت نہ بھی ہو، اس ارادے سے کہ شیطانوں اور جنوں سے نجات مل جائے، تو یہ بہت بڑا سہارا ہے امت کے لیے جو اذان کی شکل میں دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح باقی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے، مختلف آفات کو دور کرنے کے لیے، طاعون یا کرونا کو دور کرنے کے لیے، تو ایسے ہی جو سرکش جن ہیں ان سے بچاؤ کے لیے بھی اذان کا بہت بڑا کردار ہے۔ چونکہ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس وقت نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو مختلف وسوسے شیطان ڈالتا ہے، تو جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، وہاں تک بھاگتا جاتا ہے جہاں تک آواز آتی جاتی ہے، یعنی یہاں تک ذکر ہے کہ وہ اس گھبراہٹ میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے، اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، پھر جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے۔ تو اس یعنی حدیث شریف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان میں خاص پاور ہے، یعنی شیطان کو بڑا ڈر آتا ہے اذان کے کلمات سے، اور یہ یعنی ضروری نہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے جب اذان پڑھی جائے تو مؤذن کی طرح بلند آواز سے ہی پڑھی جائے، اگر کوئی آہستہ بھی یعنی جس طرح تلاوت کی جاتی ہے سورت کی، اسی طرح کوئی اذان کے الفاظ پڑھے گا تو ان کا بھی اثر ظاہر ہوگا، اور آواز سے پڑھے گا تو اس کا بتدریج اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کہ طبرانی میں حدیث موجود ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیات مسخ الجن، کہ سانپ جو ہیں یہ جنوں کی مسخ شدہ صورت ہے۔ سانپ کما مسخت القردۃ والخنازیر من بنی اسرائیل، جس طرح کہ بنی اسرائیل میں عذاب جب آیا تو لوگ ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندر بنایا گیا اور خنزیر بنایا گیا معاذ اللہ، تو ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے جنوں کو جو باغی اور سرکش تھے ان پر جب عذاب بھیجا تو ان کو سانپوں کی شکل کے اندر تبدیل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سفر رات کو کیا کرو، علیکم بالدلجا، اس کی وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا فإن الأرض تطوى باللیل، کہ رات کو زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے کہ کیا واقعی سمٹ جاتی ہے کہ جو فاصلہ 100 کلومیٹر تھا وہ 75 کلومیٹر ہو جاتا ہے، یا یہ کس طرح اس کا مطلب ہے؟ تو دونوں پہلو لیے گئے ہیں۔ سمٹنے کے لحاظ سے جو صورتحال ہے وہ ایک ماورائے عقل مسئلہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی یہ ظاہری طور پر سمٹے تو پھر تو کئی درخت الٹے ہو جائیں، کئی گھر الٹے ہو جائیں کہ پہلے پھیلی ہوئی تھی 100 کلومیٹر تھی، سمٹی ہے تو اب کئی گھر جو ہیں وہ الٹے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ برحق ہے کہ رات کے وقت زمین کو سمیٹا جاتا ہے، اور جس طرح مثلاً معراج کی رات کے معاملات تھے تو اس وقت کی جو آبادیاں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی بار زمین کو لپیٹا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر زمین پہ طوفان آ گئے یا زمین پہ کھنڈرات بن گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سمٹنے کے باوجود جو ظاہری اثرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جب اس کو ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہوں تو اس کو تھکاوٹ ایک خود بخود دیکھنے میں بھی ہوتی رہتی ہے، اور جب اسے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اندھیرا ہو، تو اس کے لیے وہ دائیں بائیں کا جو رش ہے اور چیزیں ان کی وجہ سے اسے ریلیف ہوتا ہے، اور وہ یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اب تو وقت ہی نہیں لگا اور اتنے میں ہم پہنچ بھی گئے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کے امور بھی اندھیرے کے لحاظ سے موجود ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں رات کے سفر کے اندر جنوں کے طرف سے کوئی دشواری پیش آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادو بالاذان، تو پھر تم اذان پڑھو، یعنی رات کے سفر کے اندر اذان سے تم مدد حاصل کرو۔ اور جنوں کے معاملات کے اندر خصوصی طور پر جنوں کے لحاظ سے جو چونکہ موضوع ہمارا ہے احوال جن، تو کھانا پینا، نکاح کرنا، یہ جو موضوعات ہیں اس پر بھی احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ یعنی جن کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے لحاظ سے پھر آگے دو رائے ہیں، یعنی ایک جو جمہور کی رائے ہے کہ وہ یعنی کھانا بمانا نگلنا، چبانا، یہ باقاعدہ پایا جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ کھانے کا مطلب ہے خوشبو لینا، یعنی وہ کسی چیز کو سونگھتے ہیں تو اس سے وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ دو جدا جدا موقف ہیں، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا گیا ہے، آپ کے پاس جنوں کا وفد آیا اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ آپ کی جو انسانی امت ہے یہ ہمیں تنگ کرتی ہے کہ ہڈیوں پر گوشت آتا ہے ہمارے لیے، یعنی یہ کھا کے جب ہڈیاں پھینکتے ہیں تو ہمارے لیے ہڈیوں پر خوراک ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اگ آتا ہے گوشت، یعنی جو انسانوں کو تو وہ ہڈی نظر آتی ہے لیکن وہ ہڈی جو کسی کوڑے کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی ہے ہمارے لیے اس پر خوراک ہوتی ہے۔ تو تمہارے کچھ امتی جب انہیں کوئی ڈھیلا وغیرہ نہیں ملتا تو وہ ہڈی بطور استنجا استعمال کر لیتے ہیں، اور اس سے پھر ہماری خوراک جب آلودہ ہو جاتی ہے تو آپ ان کو منع کریں کہ یہ ایسا نہ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تستنجو بالروث والعظام، کہ لید جو لیدنے ہیں خشک ان سے اور ہڈیوں سے تم استنجا نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے، یعنی ایک تو بھائی بھی فرما دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں،
فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، یعنی تمہارے جن بھائیوں کا یہ طعام ہے۔ تو طعام کا ثابت ہونا پتہ چلا کہ پھر کھانا ان کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو لید ہے اس لیے منع کیا کہ جنوں کی سواریوں کے لیے اس پر چارہ بن جاتا ہے، تو یعنی یہ بھی کہ ان کا سوار ہونا اور ان کی سواریوں کے لیے علیحدہ قسم کا چارہ ہونا، اور پھر خود جن جو ہیں ان کا کھانا اور پینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر صرف خوشبو نہیں لیتے، باقاعدہ چباتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس طرح کی صورتحال ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، کہ تم میں سے جب بھی کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس وغیرہ پکڑ کے پیے۔ اب یہ تو ایک ویسے ہمارے لیے حکم ہے، اس سے اگلا حصہ اسی حدیث کا، اس سے جنوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ جن جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک پتہ چلا کہ اس کا طریقہ اس طرح ہے، تو انسان اس طریقے پہ نہ چلے جو شیطان کا طریقہ ہے، مومن اس سے بچے۔ لیکن ضمناً یہ پتہ تو چلا کہ وہ پیتا بھی ہے، یا شرابوں کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بولے، اور یاکلو کے الفاظ بھی بولے۔ اسی واسطے امام ابن عبد البر جو بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا کہ فی ھذا الحدیث دلیل علی ان الشیاطین یأکلون و یشربون، کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ شیاطین جو کہ جن ہیں وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ بعض نے اگرچہ یہاں بھی مجاز مراد لیا، یعنی سونگھنے کوئی کھانا پینا کہا گیا ہے، بہرحال یہ لفظ حدیث کے اندر کھانے پینے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک تو جو ہمارے لیے ہدایات ہیں وہ، اور پھر ساتھ اس سے ضمناً جو جنوں کی حالت ثابت ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لا یستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو کھانا شروع کرتے وقت کھانے والے اس پہ بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان اس کو اپنا سمجھتا ہے، شیطان اسے اپنے لیے کر لیتا ہے۔ یستحلو کا لغوی معنی اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے ہر الٹا کام کرنا ہے، تو جب بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو وہ اس کو کنٹرول مل جاتا ہے کہ وہ کھانا وہ کھا لے، یہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور جب بسم اللہ پڑھی جائے تو پھر اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بھی ایمان بالغیب ہے، یعنی کوئی بندہ معاذ اللہ تجربہ نہ کرے کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اور وہ 2 کلو روسٹ منگایا تھا اور 2 کلو ہی پڑا رہا، شیطان نے تو کوئی نہیں کھایا۔ یعنی ان ساری چیزوں میں ایمان بالغیب جو ہے وہ لازم ہے کہ شیطان کا کھانا کس طرح متصور ہے کہ اس نے اس سے کیا چیز نکال لی ہے، یا وہ کھانے والوں کے لیے کیا اثرات بدن میں مرتب کرے گا، یعنی اس طرح وہ جو تبدیلی بھی اس میں آئے گی اس کو تعبیر کیا گیا ہے اس سے کہ شیطان اس کو اپنا سمجھ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داؤد اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ حدیث دوسری طرف یعنی کروڑوں عامل مل کر بھی وہ بچاؤ جنوں سے نہیں دے سکتے جو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اور یہ میری گزارش ہے کہ اسے سمجھنا چاہیے، یعنی جن تو حقیقت ہے کہ وہ جن حملہ بھی کرتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن سرکار نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا بلکہ طریقہ بتایا ہے،
اور اس حدیث شریف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ، کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اب یہ دن میں کئی مواقع ہیں کہ وہ باہر سے آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو گھر داخل ہونے کا بھی سرکار نے ایک نظام دیا ہے، گھر داخل ہونے کے لحاظ سے بھی ایک سیکورٹی سرکار نے شیطان کے مقابلے میں اپنی امت کو دی ہے کہ اگر انسان وہ عمل کرے تو کوئی کسی جن کی کیا مجال ہے کہ وہاں کوئی مداخلت کر سکے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فذکر اسم اللہ تعالی عند دخولہ، جب اس نے گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ یعنی وہ تعوذ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پورا پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ